بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے اترا کھانا تھا یا اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھیں؟ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات تھے، اور اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اس قوم پر، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ شام کو آزاد کرواؤ، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگجو تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کو ان کو یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ 27 میل کے رقبے پر مشتمل جو میدان تھا، لوگ اپنا سارا سامان اٹھا کر صبح چلتے اور رات کو جس جگہ پر پہنچتے، تو پھر جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان دیا یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے انعامات اور عطائیں کیں۔ ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 طرح کے کھانے اترتے تھے جنہیں من و سلویٰ کہا جاتا تھا۔ بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ جو من ہے وہ نہایت شیریں یعنی میٹھی چیز تھی، جو صبح صادق سے شام تک ہر شخص کے لیے 4 کلو کی کوانٹٹی تک اترتی تھی، اور لوگ چادروں میں لے کر سارا دن کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہ میٹھی چیز ہے جو کہ مشقت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انعام کے طور پر عطا فرمائی اور احسان کیا ان پر۔ اور سلویٰ کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا ہوتا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو اس طرف لاتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شکار کیا جاتا۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس موجود تھا، اور جب بھی ان کو پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس عصا کو اژدہا بنا دیا تھا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک سفید بادل سارا دن اسرائیل کی قوم پر چھاؤں کرتا اور لوگوں پر سایہ کرتا تھا۔ رات کو میدان کے بیچ میں نورانی نور اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے تک نہ پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور پیدائشی بچوں کے جسم کے ساتھ لباس ہوتا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم من یعنی میٹھی چیز کھا کر تھک گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ ان کے لیے پھر سلویٰ اتارا گیا، جو کہ وہ بھنا ہوا پرندہ تھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھنا ہوا پرندہ جو ہے وہ تیتر تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بٹیر تھا۔
منو سلوا ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ اور خوشبو کے لحاظ سے منفرد اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طرح کی طبیعت کو موافق آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل کے لیے بچا کر مت رکھو، اللہ پر توکل رکھو، صرف جمعے کو رکھ لیا کرو کیونکہ ہفتے کو نہیں اترتا۔ لیکن لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا ہوا تھا، لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ جس دن منو سلوا نہ اترا ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ آسمان سے اتارنا بند کر دیا، اور جو انہوں نے موجودہ سارا جمع کیا ہوا تھا وہ گل سڑ گیا۔ تو اس لیے ارشاد باری تعالیٰ کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ پھل جو اکثر گل جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، یہ کھانا خراب ہو جاتا ہے، یہ کبھی بھی نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ کبھی پھل جو ہے وہ گلتا سڑتا، اس کے بعد ہونا شروع ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں زمینی پیداوار چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے لگے اور ان پر عذاب نازل ہوا، تو اس طرح ان پر منو سلوا اترنا بند ہو گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔